حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ تمام زمین کے حصے کو حضرت خضر علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اس لیے کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس زمین کا وارث نیک لوگوں کو، اپنے بندوں کو ہم بناتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم یہ کہیں کہ اتنے تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی کیوں مسلمان ذلیل و خوار ہے، کیوں مسلمان دنیا کے لیے یعنی دوسرے کا محتاج ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو پڑی ہے وہ مسلمان شرک و بدعات میں مبتلا ہو کر کے اللہ کے رب العالمین پر اس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام اس قوم کو نجات دیے جو یاجوج اور ماجوج جو قوم تھی، جنہوں نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھی ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندے کے ذریعہ سے ان کے لیے ایک سد قائم کیا، ایک دیوار قائم کروایا، اور وہ لوگ حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا کہ جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں، یہ جو ہے مدد یہ اللہ کی طرف سے آئے گی، تمہیں یہ جو دیوار ان کے بیچ میں جو ہم قائم کریں گے یہ رب کی مدد سے ہوگی، اور تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ ان لوگوں نے ایمان لائے وہ لوگ، اور وہاں اللہ رب العالمین نے اسے نجات دیا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر صحابہ کو اور نبی کو اعلان اور اذن دیا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا، جو سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یہ آپ قاعدہ پکڑ لیجئے، یہ قرآن کی آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ جب مسلمان جب انسان دنیا کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی ایک اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اس کے اوپر مصائب، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں گی، اور اس طریقے سے آپ کسی اپنے اقربا رشتہ دار کو کسی غلط کام سے روکیں گے آپ، تو اللہ کی قسم تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، قطع تعلقی آئیں گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ وارض اللہ واسعہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی زمین بڑا کشادہ ہے، بہت وسیع ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ، انما یوفی الصابرون۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اللہ نے اس کا اجر رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اللہ کے نبی نے حبشہ کے بادشاہ اسحمہ جو تھا اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس دور میں یہ حبشہ کا بادشاہ جو تھا عدل و انصاف کا پیکر تھا، وہ انصاف کا کام کرتا تھا، وہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس کو ملک عادل کہا جاتا تھا، انصاف والا بادشاہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر حبشہ کے بادشاہ نے اسحمہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کے اوپر اس نے زیادتی نہیں کی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سن چکے تھے اس کے بارے میں، تو صحابہ کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ اب اس کے بعد حبشہ کی طرف کتنے لوگ ہجرت کیے یہ انشاءاللہ العظیم بات آئے گی۔